تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف اور پھر مفتی علی اصغر عطاری مدنی منتظر اللہ العالی سے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی پہلی کال دیجیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میری بیکری کی شاپ ہے، تو ہماری پروڈکٹس پہ اکثر نا یعنی کیچپ وغیرہ پہ یا جیم وغیرہ پہ ایک نا کوئی ایکسٹرا چیز ساتھ لگی ہوتی ہے جو کسٹمر کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ کوئی ساشے کا کیچپ لگا ہوا ہے یا کسٹرڈ کا ساشے لگا ہوا ہے، تو وہ کمپنی تو ہمیں دے دیتی ہے، ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے دینا ہے ساتھ، لیکن اکثر ہم وہ ساتھ سے اتار لیتے ہیں اور سادہ پیس علیحدہ بیچتے ہیں اس کو۔ کیا اس طرح کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے جو بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو جب بھی کوئی آدمی کوئی چیز خرید لیتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی مکان خرید لیا، آپ کے نام ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا، اب جناب سامنے والا آ جاتا ہے کہ جی مجھے کرایہ پر دو، میرے فلاں رشتہ دار کو کرایہ پر دو، بیچنا تو صرف مجھے ہی بیچنا۔ تو اب یہ ان میں سے کسی بھی بات کا پابند نہیں ہے۔ جب خرید و فروخت مکمل ہو گئی، دونوں لا تعلق ہو گئے، اب کوئی حقوق اس وجہ سے جو ہے وہ عائد نہیں ہوں گے۔ یہ تو ایک بنیادی اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اب خرید و فروخت کے انداز تبدیل ہو رہے ہیں، صورتیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور گاہک تک کوئی چیز پہنچنے سے پہلے بہت سارے جو پائپ لائن کے اندر معاہدے ہوتے ہیں ان سے تاجروں کو گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایجنسی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایجنسی سے مراد کوئی سیکورٹی ایجنسی نہیں بلکہ مارکیٹنگ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، جی جیسے گھی تیل وغیرہ، عام طور پر ایجنسی کے پاس آتا ہے، ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے جو، اس کے بعد جو ہے پھر وہ آگے جاتا ہے۔ تو جو مین ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں، بہت سارے رولز ایسے ہوتے ہیں کمپنی کے تعلق سے ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ یہ رول عقد اس کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں عقد تقاضا کر رہا ہوتا ہے، جیسے ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے بھی یہ مال اتنے عرصے میں تمہیں بیچنا ہے، وہ اس کی تگ و دو کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دکاندار کے پاس کہ ایک عام دکاندار ہے، کریانے والا ہے یا بیکری والا ہے، اور اس کے پاس وہ پروڈکٹ آتی ہے جس کے ساتھ جو ہے کوئی انعام بھی جڑا ہوا ہے، جی بطور گفٹ کے کوئی آئٹم دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو جب کوئی گاہک آئے گا اور اس گاہک کو جب یہ چیز بیچے گا، مثال کے طور پر کسی جو ہے وہ شربت کی بوتل کے ساتھ ہے یا کسی اور ڈبے کے ساتھ ہے، کوئی کیچپ جڑا ہوا ہے، تو دکاندار اسے جب وہ چیز بیچ رہا ہے جو گاہک لینے آیا ہے، ساتھ میں یہ انعام دینا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی طور پہ ضروری ہے، یعنی اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ نہ دے، ٹھیک ہے، وہ اس کو الگ الگ کر لے، کمپنی اس پر کوئی کلیم کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ لیکن بعدی نظر میں اگر دیکھا جائے تو یہاں مارکیٹنگ ٹولز جو ہے وہ ہوتے ہیں، کمپنی جو ہے جب بھی کوئی انعامی اسکیم لانچ کرتی ہے تو بھرپور اس کی تشہیر کرتی ہے، مارکیٹنگ کرتی ہے اس کی، ہولڈنگ بورڈوں پر، پروموشن پر، کیا اخبارات میں،
اس کی پروموشن کرتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گاہک جو کسی اور کمپنی کی چیز خرید رہا ہے جی اس لالچ میں وہ ہماری کمپنی کی طرف راغب ہوگا۔ اب دکاندار اگر یہ سوچے کہ جناب مجھے تو ایک کمپنی سے بھی اتنا نفع ملے گا، بی سے بھی اتنا ہی ملے گا، اس کمپنی کا مال بکے یا اس کا بکے، میرا کیا فائدہ؟ تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور یہ ہے کہ ان پروموشنز کے نتیجے میں جس کو وہ چیز نہیں بھی خریدنی ہوتی وہ خرید رہا ہوتا ہے جی، تو گاہک کو اگر وہ انعام ملے گا تو دکاندار کی سیل بڑھے گی جی صحیح، اور وہ چیزیں زیادہ بکیں گی۔ تو یوں ایک اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے سے جو چیز جس حالت میں آ رہی ہے اسی حالت میں گاہک تک دیا جائے۔ اسی میں کاروباری جو بینیفٹس ہیں وہ بھی پوشیدہ ہیں اور کاروباری فوائد بھی ہیں اس کے اندر۔ مفتی اب یہ سوال میں جواب تو آگے، لیکن میں چاہ رہا ہوں سر ہاتھ سے بھی ایک چیز آ جائے کہ انہوں نے تو انعام یا گفٹ کی بات کی ہے، وہ صورت تو وہی ہے لیکن وہ پیشکش کا انداز دوسرا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک چیز آپ خریدیں تو دوسری اس کے ساتھ فری ملے گی، تو اس میں بھی یہی چیز ہوگی؟ وہ تو دکاندار خود بیچ رہا ہوتا ہے، کمپنی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ نہیں، اگر کمپنی نے پروموشن ہی اسی انداز پہ کی ہے کہ آپ ہماری ایک یہ بوتل خریدیں تو اس کے ساتھ ایک بوتل اور فری میں ملے گی، یہ کس کو دیا؟ دکاندار کو دیا، گاہک کو دیا؟ دکاندار کو دیے نا، تو دکاندار لے آیا دو خرید کر، ٹھیک ہے، دو خرید کر لے آیا صحیح ہے، ایک کی قیمت میں۔ اب اس کی مرضی ہے دو الگ الگ بیچے یا ایک ساتھ دو بیچے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میں کنسٹرکشن کمپنی چلا رہا ہوں جو کہ گورنمنٹ کانٹریکٹس کرتی ہے، اس میں ابھی میرے جو کام ہے وہ میں جو گورنمنٹ کمپنی میں کام لیا تھا اس سے 7 پہ لیتا ہوں۔ اب وہ مجھے ایک کام کا آرڈر دے دیتے ہیں کہ بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس میں ہوتا عموماً یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ڈرائنگز ہیں ان کے مطابق وہ کام نہیں ہوتا، بس وہ پیسے بچانے کے لیے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کوالٹی میں ہمیں کام دے دیں، لیکن میرے پاس ڈرائنگ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوئی ہوتی ہے اس میں اس کی معیار، اس کے مقدار ہوگا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں شرعی حکم تو یہی ہے کہ جیسا آپ نے زبان دی ہے، جیسا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اسی معیار پر چیز بنا کر آپ نے دینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا کہ جی 1 فٹ کی بھرتی ہونی ہے، 1 فٹ کی بھرتی ہونی ہے اور پھر آپ جو ہے ڈامر وغیرہ ڈالیں گے، آپ 6 انچ کی بھرتی کر کے ڈامر ڈال دیتے ہیں، تو یوں مٹی اگر میلوں میل کوئی لمبی سڑک ہو اور کتنے ڈمپروں کی لاکھوں لاکھ جو ہے وہ روپے کے جو ڈمپر ہیں اس کی بچت کر لی آپ نے، لیکن جو اس کا معیار تھا وہ معیار پورا نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو مٹیریل ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہوگا، ہر چیز کے حوالے سے معیار ہوتا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جب معیار پورا نہیں ہوتا تو جو 4 بوندیں گریں روڈ پہ تو روڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، دھس جاتا ہے، پائیدار نہیں رہتی، گٹر لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس سب کا جو نقصان ہے وہ قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو راشی افسران ڈھیل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے پیسہ ہمیں دے دو، آپ کے بچیں گے جناب 1 کروڑ روپے، ہمیں دے دو 20 لاکھ روپے، 80 لاکھ روپے خود کماؤ۔ تو یوں اس عمارت کی مثال اس طرح بن چکی ہے کہ سب کے سب جو ہے ایک جہاز میں سوار ہیں، ہر آدمی جو جہاز میں سوراخ کیے جا رہا ہے، فی الحال تو اس کو بڑا نقصان نظر نہیں آ رہا، لیکن جب اسی جہاز میں پانی بھرتا ہے اور پورا جہاز جب ڈوبتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ۔ تو یہ جو فیلڈ ہے پوری کی پوری فیلڈ نازک، بہت نازک فیلڈ ہے، انتہائی نازک فیلڈ ہے۔ اگر آپ حلال کمانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر سے نکل کے اپنا کوئی بلڈر بن جائیں، کوئی جو ہے وہ گھر بنا کے بیچیں، کوئی اس طرح کی چیزیں بنا کے بیچیں، یا تو آپ صحیح کرنا چاہیں گے، افسران کہیں گے آپ کو کہ ہماری تو جیبیں خالی ہیں، آپ کو تو اندر ٹینڈر نہیں دیں گے، تو بڑی مشکلات ہیں حلال کمانے کے تعلق سے، مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے، تو ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس طرح کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں، اور آپ کو سلام ہے کہ آپ نے سوال پوچھا، ورنہ تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، احساس نہیں رہتا ان کے دلوں کے اندر۔ احساس ہے آپ کو دل کے اندر، ہمت کریں، اسی فیلڈ کے اندر اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے گزارا کرنا ممکن ہے تو گاڑی چلائیں، ورنہ متبادل طریقے کی طرف جانا پڑے گا۔ سر 2 سوالات ہیں اس حوالے سے جو آپ نے جواب ارشاد فرمائے ان کے سوال اور آپ کے جواب کے ضمن میں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، آپ نے بھی انہیں مطلب تحسین فرمائی کہ انہوں نے سوال کیا، واقعی میں ایک مشکل بات ہوتی ہے، اور ایک اندازہ بھی ہوتا ہے کہ شاید جواب اسی طریقے کا آئے گا اور ویسے ہی آ گیا ہے،
تو اب منع ہو جاتا ہے. تو لوگ پوچھتے نہیں کہ پوچھیں گے تو پھنسیں گے, پوچھیں گے. دیکھیں نا جو احادیث میں نشانی بیان کی گئی گناہ کی, الاسم ما حاک فی نفسک, ٹھیک, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے. ٹھیک, بندہ بے چین رہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, جی, کوئی دیکھ نہ لے, کوئی پکڑ نہ لے, کہیں سے جو ہے وہ کاغذات اور فائلیں نہ کھل جائیں, تجوریاں نہ کھل جائیں. جی. جی تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی چلے ہم نے پوچھا یہ منع ہو گیا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور زندگی برت رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو پیچھے ہو جاتے ہیں کہ منع ہو گیا تو ہم نہیں کرتے, لیکن وہی کام کوئی نہ کوئی تو کر ہی رہا ہے نا, وہ بھی مسلمان کہلانے والا بعض اوقات بظاہر جو ہے وہ حاجی نمازی ٹائپ کا فرق کر رہا ہے. دیکھیں جیل سے جب مجرم نکلتے ہیں نا, جی, تو ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو مزید نئے جرائم لے کے نکلتی ہے, نئی پلاننگ لے کے نکلتی ہے. ان کی سوچ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈاکے نہیں ماریں گے, کوئی اور تو مار ہی رہا ہے نا. جی, باقی لوگ اسٹریٹ کرائم میں مبتلا ہیں جی, اور پیسے کما رہے ہیں, تو ہم کیوں پیچھے رہیں. وہ سزا پانے کے باوجود اور مشکلات میں رہنے کے باوجود دوبارہ آ کے نئے کھلاڑی بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ وارداتیں کرتے ہیں, جی, اور دلیر ہو جاتے ہیں, دلیر ہو جاتے ہیں, دل کھل چکا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ تو ہر جگہ پر ہے ٹھیک, کہ جو برائیاں ہیں وہ نہیں رکیں گی. خیر اور شر جی, یہ دونوں معاشرے میں پائے جاتے ہیں. صحیح, کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں شر نہ پایا جاتا ہو. ٹھیک, دنیا کم یا زیادہ کسی شہر میں چلے جائیں آپ, شر ہر جگہ موجود ہوگا. صحیح, لیکن مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شر سے بچے. ٹھیک, یہ اس کی ذمہ داری, وہ باؤنڈ ہے, وہ اس میں مبتلا نہ ہو. وہ اس میں مبتلا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا فقہی سوال یہ تھا مجھ سے کہ اگر جو ہے اوپر والا شخص کرپشن کر رہا ہے, یہ خود کرپشن نہیں کر رہا ہے, اسے جیسا آرڈر ہو رہا ہے ویسا ہی کام کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں آرڈر ہو رہا ہے ویسا کام کر رہا ہے الگ چیز ہے. جی, ایک یہ کہ معاہدہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ٹینڈر پاس ہوا ہے جس معیار پر, جی, وہ معیار اس کو پورا کرنا ضروری ہے. صحیح, اب بیچ والا جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے وہ آرڈر کر رہا ہے معیار چھوڑ دو, جی, تو اس کا آرڈر تو ویلڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم فلیٹ خریدتے ہیں تو اس میں ایک ٹوکن شرط ہوتی ہے, ٹوکن دیا جاتا ہے, تو یہ معاملات مطلب اگر سیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ فلیٹ خرید لیا جاتا ہے, اگر معاملات سیٹ نہیں ہوتے تو ٹوکن کی رقم کو پھر ڈبل کر کے دیا جاتا ہے, جو بھی پیچھے ہٹتا ہے, دونوں پارٹیوں میں سے جو پیچھے ہٹتا ہے تو اسے ڈبل کر کے دیا جاتا ہے ٹوکن کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو ٹوکن ہے اس کی شرعی کیا حکم ہے, کہ یہ شرعی طور پہ صحیح ہے یا غلط ہے, ایسا کیا جائے یا نہیں کیا جائے, کیونکہ یہ اسٹیٹ آفس والے ہمیں تو اسی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. پلیز آپ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ آفس بھی ایک نیا لفظ ہے. چلیں, ریل اسٹیٹ والے مراد ہیں آپ کے. دیکھیے ٹوکن کا کیا مطلب ہے, یہ بھی ایک لفظ کی تشریح آ گئی. جی, کوئی جب ڈیل ہوتی ہے تو جیسے خرید و فروخت ہوئی ہے, خرید و فروخت کی ایک بنیادی شک ہے آفر اینڈ ایکسپٹینس. ٹھیک, ایک پارٹی آفر کرتی ہے, ایک اس کو قبول کرتی ہے. جب یہ دو معاملات پورے ہو جاتے ہیں تو خرید و فروخت مکمل ہو جاتی ہے, یعنی منعقد ہو جاتی ہے. مکمل ہونے کے لیے بھی اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ڈیل ہو گئی, ایک معاہدہ ہو گیا کہ جی میں نے یہ خریدا اور میں نے یہ بیچا, ٹھیک ہے, اتنے کا بیچا, اتنے کا خریدا, یہ طے ہو گیا, ٹھیک, اور بیانہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک, کہ بھئی یہ ٹوکن منی لو, ابتدائی رقم دے دی, بیانہ لو, اور بقیہ جو ہے نا وہ شیڈول ہمارا یہ ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ٹوکن دیا گیا اور قیمت طے نہ کی گئی ہو. جی, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ٹوکن دے دیا گیا اور آگے کا شیڈول طے نہ کیا گیا ہو. جی, تو ٹوکن دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ خرید و فروخت ہو گئی ہے. ٹھیک, اب دونوں اس بات کے پابند ہیں کہ اس خرید و فروخت کو پہلی بات تو یہ کہ سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے, اگر بیوی کو دکھانا ہے تو پہلے دکھا لیں. ٹھیک ہے, بعد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر والوں نے دیکھا ہے, وہ پسند نہیں آیا. جی, اب نئے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلے سے دیکھ لیں, مارکیٹ دیکھ لیں, محلہ دیکھ لیں, محلے وقوع دیکھ لیں, جو آپ کو خیالات آنے ہیں وہ پہلے سے ہی مکمل کر لیں. ٹھیک, پھر آپ ڈیل کریں. ڈیل کی ہے تو اب اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. آپ کسی پارٹی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر کینسل کرے. باہم رضامندی سے یہ ڈیل کینسل ہو سکتی ہے, لیکن بیانے کی رقم واپس کرنی پڑے گی, ٹوکن منی جو ہے واپس کرنی پڑے گی. اصول مارکیٹ میں یہ ہے کہ جی اگر خریدنے والا کینسل کرے گا تو گئی ٹوکن منی واپس نہیں ملے گی,
بیچنے والا کرے گا تو اس کو اس کا ڈبل واپس کرنے پڑیں گے. یہ دونوں ہی طریقہ کار غلط ہیں. دونوں طریقہ کار کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست نہیں کیا تھا, یا فیصلہ آپ نے کیا ہی اس بنیاد پر تھا کہ بعد میں دیکھی جائے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹوکن دے دیا جی اور خود بروکر ہوتے ہیں. جی ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے. جی جی اب وہ پارٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, انہیں لگ رہا ہوتا ہے ہاٹ کے تو سودا بکنے والا ہے تو بس کر لو. پارٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کہیں سے اور پارٹی مل جائے, ٹوکن منی مل جائے, ہم ڈائریکٹ کروا دیں گے ان کو, جی اور اپنا منافع لے کے جو ٹرانسفر کی فیس ہے وہ بھی ادا نہیں کرنی پڑے گی. جی تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ٹوکن منی لے کے پارٹیاں ڈھونڈتے ہیں, پارٹیاں نہیں ملتی, جی سودے ساتھ ہونا پڑتا ہے ان کو, مارکیٹ میں جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور بھی اغراض ہوتی ہیں. ٹھیک. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, خریدنے والا سوچتا ہے کہ میں نے تو مارکیٹ سے بڑا مہنگا خرید لیا, ٹوکن منی تو میری 1,00,000 2 لاکھ روپے جائے گی, چلو بڑے نقصان سے بچ جاؤں. تو یوں جو معاہدہ انہوں نے کیا, جو عقد کیا, جو بیگ کی خرید فروخت کی, یہ ایک معاہدہ ہے. جی اس معاہدے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا جو کچھ سوچنا ہے. ٹھیک. بعد میں سوچنے سے پھر انتشار بڑھتا ہے, مشکلات بڑھتی ہیں, اور اس طرح کی جو ہے خود ساختہ صورتیں سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے مصعب, آپ نے شرعی جواب دیا. اب اس میں ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے افراد ہیں, یقیناً وہ بھی دیگر شعبوں کی طرح کسی سے پیچھے نہیں ہے ہاتھ بڑھانے میں, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جو کسٹمر آیا, جو خریدار آیا, اس کا بیک گراؤنڈ انہیں نہیں پتا. کسٹمر آیا کہ جی مجھے یہ فلیٹ خریدنا ہے, پلاٹ خریدنا ہے, یہ مکان خریدنا ہے, انہوں نے اس کی بات کو اوکے کیا, ڈن کیا اور سودا ہو گیا. اب ایک تو ہے نا اسٹیٹ ایجنسی والوں کو آپ نے کہا, ریئل اسٹیٹ والوں کو آپ نے کہا کہ وہ سودا کر لیتے ہیں پھر پارٹیاں ڈھونڈو. یہاں پہ کسٹمر کی بھی کیفیت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ گر ہاتھ لگ گیا کہ جی سودا کر لو اور پھر بعد میں جو ہے نا بھیج دیں گے. اب وہ بعد میں پھنس رہے ہوتے ہیں. تو اب ان سے کیسے ڈیل کیا جائے اگر ان کے اوپر یہ پلینٹی نہ لگائیں کہ بھائی آپ کی رقم ڈوب جائے گی. والے ہوتے ہیں بروکر. جی دونوں پارٹیوں کا سودا ڈن ہوا, ان کا کردار ختم ہو گیا. صحیح ہے. تھوڑا بہت کردار بعض اوقات یوں رہتا ہے کہ ٹرانسفر ڈاکومنٹیشن تک رہتا ہے, کرنی پڑتی ہے, ورنہ ان کا کردار ختم ہو گیا. اب جو بھی معاملات ہیں دونوں پارٹیوں کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, دونوں پارٹیاں نہیں مٹیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ مجھے پتا کرنا تھا کہ آج کل جو یہ سموں مطلب جو موبائل سمیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بھی جو ہے وہ اکاؤنٹ بن رہے ہیں, تو یہ بعض اوقات ایسی آفریں بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اس میں اتنے اماؤنٹ اتنے عرصے تک رکھیں تو آپ کو جو ہے وہ فری منٹ اور فری ایم بی وغیرہ ملتے ہیں. تو یہ جو پیسے رکھنے پہ یہ ہمیں بینیفٹ دے رہے ہیں منٹوں کی صورت میں اور ایس ایم ایس کی صورت میں, تو کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ جو فوائد, جو بینیفٹ اس شرط کے ساتھ مشروط ہوں کہ آپ پیسے رکھیں تو ہم آپ کو یہ سب کچھ دیں گے, تو آپ کا پیسہ رکھنا چونکہ وہ آپ کا قابل واپسی پیسہ ہے تو وہ ایک طرح سے قرضہ دینا ہے, اور اس قرضے کی وجہ سے آپ کو یہ سارے فوائد مل رہے ہیں. آپ ظاہر بات ہے آپ کو بات کرنی ہے, آپ کو میسج کرنا ہے, تو آپ بیلنس ڈلواتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فوائد ملتے ہیں. اب آپ کو یہ فوائد مل رہے ہیں آپ کے پیسے کی وجہ سے, تو یہ سودی کام ہے, سود کا ارتکاب ہے, تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس طرح کے جو ہے وہ چیزوں سے باز رہیں. دیکھیں پہلے کیا تھا کہ بینک کے ذریعے سود کا لین دین ہوتا تھا جی, اور ایک عام آدمی, بالکل غریب آدمی, جی اس کا بینک تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی, اکاؤنٹ ہی نہیں, ساری زندگی اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا, بینک میں کبھی گیا نہیں ہوتا, جی تو وہ سود سے بچ رہا ہوتا تھا. بالکل ایسا. اب ان موبائل کمپنیوں نے ایسی نوسط جو ہے وہ معاشرے میں پھیلا دی ہے, کیا پان والا, کیا ریڑی والا, کیا جو ہے نا پکوڑے بیچنے والا, کیا بے روزگار بھی, جی, ہر بندہ جو ہے وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جی مجھے تو یہ فوائد مل رہے ہیں, جی مجھے تو یہ بینیفٹ مل رہا ہے, 1,000 رکھوا دوں گا تو ہر مہینے مفت میں ہی ملتا رہے گا. جی, تو یہ سودی معاملہ ہے. اس قدر جو ہے وہ سود عام کر دیا ہے ان لوگوں نے, اور اللہ پاک اصلاح کی توفیق انہیں ملے اور یہ راہ راست پر آئیں اور اس طرح کے جو پروڈکٹس ہیں غیر شرعی پروڈکٹس یہ ختم ہوں. لیکن ان کمپنیوں سے بڑھ کر عام مسلمان کی ذمہ داری ہے, وہ اگر اجتناب کرے گا تو ان کو پالیسیاں چینج کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت جو مفتی صاحب نے جواب دیا یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے, لیکن مفتی صاحب نے جیسے خود بیان کیا کہ بہت کامن سوال ہے, ہر طرف سے آ رہا ہے, پہلے بھی سلسلے میں آ چکا ہے. مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے جس کا ٹائٹل ہے مفتی علی اصغر اتاری, اس نام سے یوٹیوب چینل ہے, اس پر یہ کلپ آلریڈی ہمارا اپلوڈ ہے, تو وہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے. فیس بک پر بھی موجود ہے, مفتی علی اصغر اتاری کے نام سے فیس بک پیج جو ہے اس پر بھی موجود ہے, تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر آگے بھی اس کے فارورڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی پوچھتا ہے یا کوئی آپ کو کہتا ہے تو اسے بھی بھیج سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
محمد شمون رضا تاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پراپرٹی جو خریدتے ہیں کوٹیاں مکانات وغیرہ بیانہ دے دیا جاتا ہے, مثال کے طور پر 1 کروڑ کا سودا ہے تو 5 لاکھ روپے بیانہ دے دیا. اب بیانے پر ہی دوسری پارٹی کو وہ کوٹھی دکھائی جاتی ہے اور منافع پر آگے ابھی پیمنٹ پورا نہیں ہوا تھا اسی سے پیمنٹ کرواتے ہیں اور منافع پر آگے بیچ دیتے ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے معاملات یہ ہیں کہ میں نے ایک سوال پہلے بھی کیا گیا تھا, اس میں بھی بیان کیا تھا کہ خرید و فروخت ہو گئی. جب آپ نے بیانہ دیا ہے تو خرید و فروخت ہو گئی. اب خرید و فروخت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز خریدی گئی ہے وہ خریدنے والے کی ملکیت میں آ گئی, اور جو چیز بیچی گئی ہے یعنی خریدنے والے کی ملکیت میں آ گئی, اور جو بیچنے والا ہے وہ اس بات کا مستحق ہو گیا کہ وہ رقم طلب کرے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو نقد خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے اندر بیچنے والا اس چیز کو روکے گا, ٹھیک, روک کے رکھے گا جب تک کہ پیسے وصول نہ کر لے. ٹھیک ہے. اور پراپرٹی کے اندر بھی ایک رائج العمل عرف یہی ہے کہ جتنی مدت مقرر ہوتی ہے 2 مہینے 3 مہینے 2-3 مہینے تو زیادہ ہے, اکثر تو 1 مہینہ 2 مہینہ ہوتی ہے. یہ سودا تو ادھار ہو رہا ہوتا ہے جی, لیکن اس سے پہلے وہ حوالے نہیں کر رہے ہوتے جی, پوزیشن نہیں دیتے, ڈاکومنٹیشن بھی ہوتی ہے, عرف بہرحال اس پر رائج ہے جی. تو وہ لیکن ملکیت ثابت ہو گئی ہے صحیح خریدنے والے کی. ٹھیک ہے. اور بیچنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ وہ پیسوں کا تقاضا کرے, اور وہ تقاضا کرتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس دوران اگر یہ کسی اور کو بیچتا ہے بیچنے والا جی, اس نے اپنا قبضہ حاصل نہیں کیا ہے. خریدنے والا بیچتا, خریدنے والا جی کسی اور کو بیچتا ہے تو اس نے اپنا قبضہ حاصل نہیں کیا ہے. ٹھیک. ویسے تو قبضے کے تعلق سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو غیر منقولہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا قبضہ شرط نہیں ہے, نان ٹرانسفریبل نہیں, انموویبل. ٹرانسفریبل تو ہے یہ, موویبل نہیں ہے. ٹھیک. تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جی ان میں قبضے کی وہ باتیں نہیں ہیں, لیکن فی زمانہ جو صورتحال ہے کہ جب تک یعنی خرید و فروخت کی ایک شرط ہے قدرت علی تسلیم ہو. ٹھیک. کہ جو چیز بیچ رہا ہے سپرد کرنے کے بھی پر بھی قادر ہو. ٹھیک. کہ سامنے والے کو سپرد کر سکے. ٹھیک. اور یہ سپرد نہیں کر سکتا فی الحال, اختیاری نہیں ہے سر. 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے کے جناب پینڈنگ میں معاملہ جی. تو اب سامنے والا فل پیمنٹ کر دیتا ہے تو یہ اس کو فل پیمنٹ کرے گا, پھر جا کے قبضہ لے گا, پوزیشن لے گا. قبضہ بھی اس وقت ہوگا کہ جب ڈاکومنٹ بن جائیں گے جی, انگوٹھے لگیں گے کم از کم, اس کے بعد جا کے قبضہ ملتا ہے جی. اس سے پہلے جو ہے یہ قابل تسلیم ہوتا نہیں ہے. تو اس بنا پر جو ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کی جو صورتحال ہے جی, قبضہ نہ دینے کی وجہ سے پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک. تو جب تک قبضہ نہیں مل جاتا اس کو آگے نہیں بیچ سکتا. ہاں اگر پلاٹ ہے جی, تو پلاٹ پر سامنے والے قبضہ ہوتا بھی نہیں عام طور پر. صحیح. اس کے احکام ذرا مختلف ہوں گے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام عبدالاشتیاق ہے, سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں بلڈنگ کا کام کرتا ہوں یعنی لیبر ریٹ پہ, تو کبھی کبھی مالک کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ یہ سامان وہاں سے لے کے آؤ, جیسے ریت لے آؤ, سیمنٹ لے آؤ, بجری لے آؤ, تو اس میں ہمارا سارا دن چلا جاتا ہے لے کے آنے میں, تو اس پہ مالک ہمیں کوئی اجرت نہیں دیتے اس میں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کبھی کبھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, سوچتا ہوں کہ جیسے 3000 کی ٹرالی ریت کی آ گئی ہے تو کہتا ہوں کہ اس میں سے 3500 کی ان کو بتا دوں, لیکن اس سے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا اس چیز پہ. تو اس کے لیے کیا حکم ہے, کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے. دیکھیے جو ٹھیکیداری نظام ہے اس کے اندر کارپینٹر ہو یا مستری ہو, پلمبر ہو, تو یہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں پہلے سے کہ بھئی سامان لانے کی کس کی ذمہ داری ہوگی. کیونکہ جب سے تیز رفتاری بڑھتی جا رہی ہے, مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے, جس کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ فیلڈ پر نہیں ہوتا, اور وہ انہی کو کہہ دیتا ہے سامان ٹھیک ہے چاہیے تو لے آؤ مارکیٹ سے. یہ چیز پہلے طے کر لی جائے کہ کس کی ذمہ داری ہوگی, اور اس کو سامنے رکھ کے اپنے ریٹ دیے جائیں کہ بھئی ہم اتنا ریٹ دے رہے ہیں اپنے کام کے, اور اس میں جو ہے سامان بھی ہمیں لے کر آیا کریں گے. اور یہ ہوتا ہے عام طور پر آج کل کارپینٹرز کو تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے سامان اگر لانا ہوگا تو ہماری ذمہ داری ہے, خوشی خوشی لے لیتے ہیں جی ہاں. تو
لیکن پہلے سے طے کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کا طے یہ ہوا ہے کہ سامان اس نے خود لے کر آنا ہے اور وہ پھر آپ کو فون کرتا ہے جی سامان لے آؤ جا کے, آپ منع کر دیں بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بھلے اس کو برا لگتا تو لگے, تو یہ آپ کا حق ہے منع کرنا. تو آپ اپنا دن کھوٹی کریں اور ضائع کریں اور پوری گاڑی خراب کریں, تو اس کا آپ کو کس نے کہا ہے؟ اور مجھ سے جو دوسری بات کی کہ بالفر سامان آیا 3000 روپے کا اور یہ بولے 3500 روپے کا. دیکھیے جب کسی کا حق مارا جاتا ہے نا تو اس کے دل میں برے خیالات تو آتے ہیں. ٹھیک ہے, شیطان ورگلاتا ہے. جی ہاں. اب ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے, رکشا ٹیکسی والے سے بات کی جی کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے, اتنے پیسے بنیں گے. جی میں نے خود کئی مرتبہ جو ہے وہ طے شدہ رقم سے زیادہ دی ہے. ٹھیک ہے, ٹریفک تو بہت زیادہ تھا, یہ راستے بنتے تم وہاں سے گھما کر لے کر آئے, پیسے تو زیادہ بنتے ہیں, تم اتنے پیسے زیادہ لے لو. ٹھیک, تو سوچنا چاہیے کہ جو اس نے سوچ کر ریٹ دیا تھا حالات تھوڑے سے چینج ہو گئے. جی تھوڑا اس کا خیال کر لیا جائے. ہمارے یہاں لوگ خیال نہیں کرتے, وہ کیسی صورتحال ہو. اب اللہ کا شکر ہے حالات بہت بہتر ہیں. جی نہ پہلے تو یہ باہر نکلو پہ چلا یہاں راستے بند ہو گئے, یہاں راستے بند ہو گئے, بڑی مشکلات ہوتی تھی. اب دیکھیں دوسرا سسٹم آیا ہے, اس میں میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے. جی جی ٹریفک جام ہے, کچھ بھی ہے, پیسے آپ کے بن رہے ہیں, میٹر چل رہا ہے, آپ انتظار کروا رہے ہیں, پیسے آپ کے بن رہے ہیں. جی. تو دوسری طرف ہم خود نہیں سوچ رہے تھے کہ جی ہم اس کو اگر اس کی زیادہ مشقت ہوئی ہے تھوڑا سا دے دیں پیسے. جی بلکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ تقاضا کرتا تھا کہ بھئی مجھے پیسے تھوڑے اور دو. جی اور دیکھا جائے تو اس کا یہ تقاضا کرنا بھی درست ہے کہ حالات ایسے ہوتے تھے. جی. تو جب آپ کسی کے حق کا خیال نہیں کریں گے تو وہ پھر کچھ اور سوچے گا. صحیح, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ان پر زبردستی ڈال دیا اس نے تو ان کے دل میں منفی خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب میں کسی اور طریقے سے اپنی دیہڑی پوری کروں. ٹھیک. تو بہرحال خیانت کا ارتکاب کرنے کی اجازت تو نہیں ہے. صحیح. ان کے دل میں وسوسے آئے اس حد تک تو ٹھیک ہے, یہ مواخذہ نہیں ہے. ٹھیک. اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے, ان کو اچھا سمجھنا جائز نہیں ہے, اس طرح کار کی پلاننگ کرنا جائز نہیں ہے. اپنا حق نہیں سمجھ سکتے. بعض اوقات کام مستری کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کام کی نوعیت ایسی ہو جاتی ہے کہ مستری نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی کام نکل آئے گا. جی. لوگ وہاں کھڑے ہوتے نہیں, ہماری تو بات یہی ہوئی تھی. جی. معاہدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے بات یہی ہوئی تھی, اتنے پیسے دینے پڑیں گے. جی. لیکن اس کا نقصان نفع یہ اگر سوچ لیں گے, یہ بھی صدقے کی ایک اعلیٰ قسم ہے. سبحان اللہ. آپ کسی پر پیسہ خرچ کریں اور سامنے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو رہی, یعنی اسے یہی محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ نے احسان کیا. احسان کیا ہے. اور مطلب یہ بڑی صحیح بات ہے, میں ایک ضمنی طور پر عرض کر دوں کہ لیبر جو کام کرتی ہے نا, وہ لیبر جانتی ہے ہر کام کو. ہم تو ایک ہی انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک مثال دوں, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا تجربہ ہوگا, یا آپ نے کم از کم دیواریں تو دیکھی ہی ہوں گی. دیواریں بنتی ہیں, ظاہر سی بات ہے بلاک سے بنتی ہیں. اب دیواروں کی نوعیت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کراچی میں جو بلاک استعمال ہوتے ہیں تو ایک اچھا کاریگر کام کرنے والا جو ہے وہ 200 سے 300 بلاک اچھے انداز پہ لگا دیتا ہے دیوار کے. لیکن بعض اوقات یہ خود مشاہدہ ہے کہ وہ 70-80 بلاک ہی لگا پاتا ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی یہ کیا ہے, کام چوری ہے کیا ہے. تو بعض اوقات وہ نوعیت کام کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا. اس چنائی میں بلاک لگانے کو چنائی کہتے ہیں, تو چنائی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں 70-80 ہی بلاک جو ہوتے ہیں وہ اس کی کارکردگی ہوتے ہیں اور اس پہ اپریسیشن ہی ملنا چاہیے. لیکن ہم سمجھ رہے تھے اس نے کام چوری کی ہے. گناہوں سے تو بہرحال اپنے اپنے طور پہ سب کو ہی بچنا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان